الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ معزز و مکرم سامعین کرام، آج کی یہ محفل پاک امیر المومنین مظلوم مدینہ داماد امام الانبیاء حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کے سلسلہ میں انعقاد پذیر ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت طیبہ پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے صحابی ہیں جن کے ہاں امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں آپ کے نکاح ہیں۔ یہ شرف کسی کی نبی کی دو بیٹیوں کا جو شرف ہے کسی کے نکاح میں ہونا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاصل ہے، کسی اور کے نصیبوں میں یہ نہیں ہے، یہ خاصہ ہے آپ کا۔ خاص کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بہت بڑی نعمت آپ کو عطا فرمائی ہے کہ آپ کے نکاح میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو بیٹیاں ہیں، اور یہاں تک کہ حضور نے فرمایا میری اگر اور کوئی بیٹی ہوتی وہ بھی میں عثمان کے نکاح میں نہیں ہوتا، یہاں تک کہ کثیر کا تعداد ہے، 40 میری بیٹیاں بھی ہوتی تو یک کے بعد دیگرے میں ان کو بھی حضرت عثمان کے نکاح میں دیا جاتا ہے۔ تو والہانہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کی محبت تھی، یہاں تک کہ یہ آیہ مقدسہ ہے جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا بے شک جو لوگ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی بیعت کرتے ہیں بے شک وہ اللہ کی بیعت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کس کی بیعت ہے؟ اللہ کی بیعت ہے۔ اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان صحابہ کرام کے ہاتھوں پر ہے، یعنی حضور کی بیعت اللہ کی بیعت اور حضور کا ہاتھ اللہ کا ہاتھ، اور یہی ہاتھ جو اللہ کا ہاتھ کہا گیا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حدیبیہ کے مقام پر، یہ طویل واقعہ ہے، حدیبیہ کے مقام پر جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے تقریباً 1400 صحابہ تھے جو عمرے کی نیت کے لیے جو ہے وہ خانہ کعبہ میں جانا چاہتے تھے، بیت اللہ کے اندر جانا چاہتے تھے، تو روک دیا گیا۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ پہلے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، ان کو حضور میری دشمنی زیادہ ہے ادھر، تو آپ کو میں ایسا بندہ دیتا ہوں کہ جو وہاں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کی وہ یعنی دشمنی ان سے زیادہ نہیں ہے، تو معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے۔ تو پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دیا گیا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں آپ جاتے ہیں مکے والوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے کہتے ہیں کہ بھی ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں ہے، ہم عمرہ کرنے کے لیے
آ رہے ہیں تو ہمیں عمرہ کرنے دیں، عمرہ کر کے ہم واپس چلے جائیں گے۔ اب دیکھیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ عثمان یہ خانہ کعبہ تیرے سامنے، جا خانہ کعبے کا تو جا کے طواف کر لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ اکیلا خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور نہ ہو اور عثمان جو ہے وہ خانہ کعبے کا طواف کر دے؟ فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پھر ادھر تو یہ بات ہو رہی تھی نا، تو ادھر میں نے روایت پڑھی کہ صحابہ نے کہا حضور عثمان تو خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خانہ کعبے کا طواف کر رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا مجھے گمان ہے کہ وہ اکیلا طواف نہیں کرے گا، مجھے یہ گمان ہے کہ وہ اکیلا طواف کعبہ نہیں کرے گا، ہمارے سوا جو ہے وہ اکیلا۔ ادھر حضور نے یہ ارشاد فرمایا، ادھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حضور کے بغیر میں کیسے طواف کعبہ کر سکتا ہوں۔ اب کیا ہوا؟ اب شور مچا دیا گیا کہ معاذ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو شہید کر دیا گیا۔ اب بعض لوگ یہاں پہ باتیں کرتے ہیں کہ جی دیکھیں جی اللہ کے نبی کو پتہ ہوتا تو پھر حضور بیعت کیوں لیتے؟ اللہ کی مطلب حکمتیں ہوتی ہیں۔ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور بیان فرما دیتے تو اتنی آپ کی شان میں آیتیں کیسے نازل ہوتی، اتنی آیات کیسے نازل ہوتی ہیں آپ کی شان کے اندر؟ تو علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام پہنچا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ کیا کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو اکٹھے کیا، فرمایا بیعت کرنی، بیعت تو پہلے صحابہ نے کی ہوئی تھی حضور کی، اب دوبارہ بیعت کی گئی۔ بیعت کس پر ہوئی؟ موت پر، موت پر، بعد نے کہا ساتھ دینے پر، مرنے تک ساتھ دیں گے، لیکن بعد نے کہا کہ موت پر بیعت تھی، مر جائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا لیں گے؟ بدلہ ہم لیں گے۔ اس پر جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے؟ بیعت ہو رہی ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام بیعت لے رہے ہیں۔ اب ایسے ہاتھ ہیں درمیان میں صحابہ کے ہاتھ ہیں تو بیعت ہو رہی ہے۔ اب قرآن کو سمجھے، فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، فرمایا محبوب جو آپ کی بیعت کرتے ہیں بے شک یہ اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ حضور کی بیعت کرنا اللہ کی بیعت کرنا ہے۔ اور فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھوں پر ہے، وہ اللہ اپنی شان کے لائق، وراء الورا اس کی شانیں ہیں۔ فرمایا لیکن اللہ کا ہاتھ صحابہ کرام کے ہاتھوں میں، ہاتھ کس کا تھا؟ حضور کا تھا، یعنی حضور کے ہاتھ کو اللہ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، فرمایا دو ہاتھ کیے، فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے، عثمان کی طرف سے میں بیعت کرتا ہوں۔ حضور کے ہاتھ کو اللہ کہے میرا ہاتھ ہے، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے حضور کہیں یہ میرا ہاتھ نہیں یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی سعادت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام انہیں اپنے ہاتھ کو کہیں یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، جب واپس آئے تو صحابہ کہنے لگے اے عثمان تو پھر خوب طواف کر کے آیا ہوگا، تو نے تو خوب طواف کیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، فرمانے لگے 1 سال اگر میں وہاں رہتا، حضور وہاں تشریف لے کر نہ آتے تو عثمان غنی حضور کے بغیر طواف نہیں کر سکتے، سال بھی رہتا بے شک۔ تو یہ والہانہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ محبت تھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور آپ کی 2 چیزیں زیادہ مشہور ہیں، ایک آپ حیا، آپ کا حیا بہت زیادہ کمال،